کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کوئی 20-22 سے لے کے 26 تک افراد جو ہیں وہ شاید آن بورڈ نہیں ہے اس حوالے سے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور یہ انہیں تسلسل کے ساتھ چوتھی یا 5ویں بار ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اگر تو پی ٹی آئی کی پوری ممبرشپ جو ہے پنجاب اسمبلی کی وہ انٹیکٹ رہتی ہے، وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتی ہے، وہ پرویز الہی کو ووٹ دیتی ہے، تو کوئی بھی یہ ووٹ آف کانفیڈنس روک نہیں سکتا. جو ایک ریلیجس پارٹی ہے جس کا ایک ووٹ اس کی خاتون نے تو باقاعدہ پبلکلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی. لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بہت مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آرام سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنی غیر سنجیدہ باتیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دینا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف تو 2 لانگ مارچ ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ان کی لیگل گورنمنٹ کے خلاف کوئی لانگ مارچ نہیں کیا تھا. یہ بات بتائیے کہ کیا خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹے؟ کیونکہ کے پی کی اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اگر واقعی جنمنلی جو ہے یہی مدعا ہوتا کہ اسمبلیاں ہی توڑنی ہیں. مجھے تو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب شاید ایک پولیٹیکل شو جو ہے وہ ہر وقت لگانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی طور پر متحرک رہنے کے لیے اس طرح کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی اگر ہم ریکال کریں، اگر آپ کو یاد ہو جب 26 نومبر کو انہوں نے تقریر کی تھی، جو وہ لوگ کوئی 10-20 ہزار کے قریب لوگ جو جمع تھے وہاں پر وہ اس وقت ایک فیس سیونگ چاہیے تھی ان کو، اس لیے کہ اسلام آباد پہ قبضہ تو نہیں ہوا تو انہوں نے اس وقت وہاں فوری طور پر جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے سارے لوگ حیران رہ گئے تھے یہ سن کے جب خان صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ٹیکٹس یا ایک ایسی موو ہوگی جس سے حکومت پریشر میں آ جائے گی اور وہ فوری طور پہ نئے جنرل انتخابات جو ہیں، جو عام انتخابات ہیں، وہ کرانے پر راضی ہو جائے گی. لیکن جب حکومت کی طرف سے یہ جواب ملا کہ ہم یہاں ان دونوں صوبوں میں بھی بائی الیکشن کروا دیں گے تو وہ موو بھی ان کی ٹھس ہو گئی ہے. اب آ جائیں جناب، آپ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے جناب پرویز الہی صاحب نے، اس کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے اپنے پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کوئی 20-22 سے لے کے 26 تک افراد جو ہیں وہ شاید آن بورڈ نہیں ہے اس حوالے سے. اب وہ کس کی کامیابی ہے، چاہے وہ اسے پنجاب کا جادوگر جو ہے جس کا نام آصف زرداری ہے، کریڈٹ آپ اس کو دے دیں، کریڈٹ آپ نون لیگ کے ساتھ شیئر کر لیں، جس کو بھی دیں. اگر یہ ہونے جا رہا ہے 9 جنوری کو، کیونکہ پہلے 11 جنوری تاریخ تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی، اب وہ 9 جنوری ہو گئی ہے، اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتی ہے تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب کی، مونس الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی جیت ہوگی. اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا میں آ رہا ہوں، پہلے جملہ پورا کر لوں میں، کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور یہ انہیں تسلسل کے ساتھ چوتھی یا 5ویں بار ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اب اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے؟ اگر تو پی ٹی آئی کی پوری ممبرشپ جو ہے پنجاب اسمبلی کی وہ انٹیکٹ رہتی ہے، وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتی ہے، وہ پرویز الہی کو ووٹ دیتی ہے، تو کوئی بھی یہ ووٹ آف کانفیڈنس روک نہیں سکتا. وہ یقینی طور پر لے لیں گے. لیکن جیسا میں نے آپ کو اشارہ کیا، اگر اس کے اندر کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ کچھ گڑبڑ کرانے میں کامیاب ہو گئی ہیں تو پرابلم بہت سیریس ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جو ایک ریلیجس پارٹی ہے جس کا ایک ووٹ اس کی خاتون نے تو باقاعدہ پبلکلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی. لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بہت مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آرام سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. اب ذرا آ جائیے جناب، جو عمران خان صاحب نے سب کچھ فرمایا اس کے اوپر اپوزیشن کیا کہتی ہے، خاص طور سے سعد رفیق انہوں نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں، پریس کانفرنس بھی کی ہے. جی ہاں، انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 4.25 سال تک ایک انلیگل گورنمنٹ کو، جس نے مینڈیٹ چرایا تھا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی ایم ایل این کو اس کے یعنی مینڈیٹ سے انحراف کروایا تھا. انہوں نے جس طریقے سے، خاص طور سے اگر آپ کو یاد ہو کہ فوجی قیادت جو ہے، جو ہماری عسکری قیادت تھی، اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے منور ہوا تھا. وہ کہتے ہیں
کہ جناب ان کو اپنے جو اپنے عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنی غیر سنجیدہ باتیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دینا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف تو 2 لانگ مارچ ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ان کی لیگل گورنمنٹ کے خلاف کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.